ایک مقامی کالج سے بزنس ایڈمنسٹریشن فائنانس میں ڈپلوما لیا ہے. آگے میرا اسی فیلڈ میں میجر کرنے کا ارادہ ہے. میں پورے اسلامی طریقے یعنی اپنے بال اور جسم ڈھکے ہوئے کپڑے پہنتی ہوں. میرے اکثر ملنے والی خواتین کا خیال ہے کہ میرا تعلیم حاصل کرنا ایک غیر اسلامی فعل ہے، جبکہ میں اپنے شوہر اور بچوں کی تمام ضروریات پوری کر کے پڑھنے بیٹھتی ہوں. میرے بچے فل ٹائم اسکول جاتے ہیں. اسلام کی روح سے کیا میرا یہ فعل غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے؟ اب دیکھیے کہ اسلام نے کسی بھی عورت اور مرد کے لیے تعلیم حاصل کرنے پہ کوئی قید نہیں لگائی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب یہ کیسا فرض ہے؟ کون سا علم فرض ہے؟ اس میں نمبر 1 تو یہ کہ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر مسلمان اس علم کو حاصل نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس قدر ذلت اور پستی اور ہلاکت کے گڑھوں میں جا پہنچے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو حال ہے، زوال ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دنیاوی علوم اور دنیاوی تحقیقات کو دنیا کا کام سمجھ کر چھوڑ دیا اور اس میں کوشش نہیں کی. نتیجتاً دوسری قومیں آگے نکل گئیں. آج ہم ان کے دستے نگر ہیں، بہت سی چیزوں میں ان کے محتاج ہیں. اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے بھی ہمیں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں اجازت ملتی اور کہاں نہیں ملتی. یہ ایک غلامی کی سی کیفیت ہے پوری امت مسلمہ پر اس وقت. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ خود مسلمان سیلف سفیشینٹ نہیں ہے. تو مسلمانوں کو اس کے لیے محنت کرنا ہوگی، کوشش کرنا ہوگی. اگر ایک عورت اپنے بنیادی فرائض پورے کرتے ہوئے دنیا کی تعلیم حاصل کرتی ہے اور کام کرتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. اس خاتون نے لکھا ہے کہ میں اپنے شوہر اور بچوں کی تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد پڑھتی ہوں. اگر واقعی ایسا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کہیں بھی منع نہیں کیا گیا. احادیث میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ مثلاً بعض صحابیات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کے بارے میں مسائل پوچھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ تجارت کرتی ہوگی تو جو بھی مسائل پوچھے نا، تو عورت کام کر سکتی ہے اپنے حدود اور شرائط کو پورا کر کے جو اسلام نے اس کے لیے رکھی.